کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے. ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا, یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا بون میرو کا, کوئی ڈیزیز تھی اس سے. تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے. صرف کس لیے؟ اچھے الفاظ. اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. اچھے الفاظ, اچھا سوچنا, اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, ایک بار بچے تھے ابن عمر اس دور میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن عمر کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا اچھا بچہ ہے, بس تہجد پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. ابن عمر کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تہجد نہیں چھوڑی. اب یہ بات اللہ کے نبی یوں بھی سمجھا سکتے تھے, اوے ابن عمر تہجد کیوں نہیں پڑھتے تم. اچھا یہ ایک آیت سمجھ لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے, میرے سلیو سے کہہ دیجئے کہ وہ صرف اچھے الفاظ ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ شیطان وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بری بات کرے, یہ کوئی ایسی بات کرے جس میں غلط فہمیاں پھیلنے کے چانسز ہیں, اور میں اس کے مائنڈ میں ڈالوں کہ یہ دیکھو تمہارے بارے میں اس نے کیا کہا. اکثر ایسے ہوتا ہے, لوگوں کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, یقین کریں گفتگو کرنے کے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی چیز مذاق اتنا اوفینسو نہ ہو, لیکن اگلے کے لیے وہ بہت بڑا ہو, کیونکہ اس کا سینسٹیوٹی کا لیول بہت زیادہ ہے آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے درجات بلند کر کے اسے جنت میں لے آتا ہے, اور ایک بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ اسے جنت سے اٹھا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اب ہمیں نہیں احساس کہ ہمارے منہ سے کون سی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو بڑی ناگوار گزرے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم بات اکثر کرتے ہیں, کوئی یوتھ جو ہے داڑھی رکھنے لگ جائے, ہم کہتے ہیں کیا مجنوں بن گیا, جا کے شیو کریے, یہ کیسا حلیہ تو نے بنا لیا ملنگوں والا. اب یہ ہم کہہ رہے ہیں ملنگوں والا حلیہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا بن گیا, کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے, داڑھی کس کی تھی, انبیاء کی. ہمیں احساس بھی نہیں ہے ہمارے منہ سے کتنی بڑی بات نکل رہی ہے جو اللہ کو اتنی ناگوار گزر سکتی, لیکن ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں. یہ ہے انبیاء کی کوالٹی جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے. کامیاب ہونے کے لیے, زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو صرف شکایت کس سے کرو, اللہ سے. کمپلیننگ اونلی ٹو اللہ. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ, اس نے کہا میں اپنا گریف, اپنا غم صرف کس سے شیئر کرتا ہوں, اللہ سے. ڈھنڈورا نہیں پیٹا انہوں نے باہر جا کے, رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے جو ہے اپنا غم نہیں سنایا جا کے. لوگوں کو غم سنانے سے ہوتا کیا ہے, مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کو ہم غم سنائیں گے, ان میں سے کوئی چسکے لے گا ہمارا غم سن کے, مزے لے گا, اور کچھ جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے بس میں وہ کام ہی نہیں ہوگا. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں بتانا چاہیے, جو اچھے لوگ ہیں جو سنسیئر ہیں ہمارے ساتھ ان سے شیئر کرنا چاہیے, لیکن سکسیسفل لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے غم اللہ سے شیئر کریں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا غم یا میری مشکل کون ہٹا سکتا ہے, صرف اللہ ہی ہٹا سکتا ہے. کسی کا دل پھیرنا, اللہ کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے دل جو ہے اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں, انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیا کرتے ہیں, تو اللہ سے کہنا چاہیے نا دل پھیرنے کا. اب فائدہ کیا اللہ سے غم شیئر کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے جی کہ ایک تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اللہ آپ کو ایسی قوت دے دیں گے کہ اب آپ اس مشکل سے مقابلہ کر سکیں. انسانوں سے غم شیئر کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کل کو وہ آپ کو تانا دیں گے, یا کل کو آپ کو کہیں گے یہ دیکھو ہر وقت جو ہے غم لائے پھرتا ہے میرے پاس, جبکہ اللہ ایک ایسے بادشاہ ہیں. آپ بادشاہ کے پاس جائیں نا, کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس, اور اسے کہیں جی میں نے آپ سے بات شیئر کرنی, کہے گا اچھا چلو کرو. اگلے دن جائیں گے وہ پھر سنے گا, تیسرے دن جائیں گے پھر سنے گا, چوتھے دن کہے گا یار تم ڈیلی آ جاتے ہو میرے پاس یہ بات لے کے, نکل جاؤ یہاں سے, روزانہ آ جاتے ہو. لیکن اللہ جو ہے وہ واحد بادشاہ ہیں اس کائنات کے, جو ناراض ہوتے ہیں اگر بندہ ان کے پاس نہ آئے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں, میں ٹیچر ہوں, اور نالائق اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے
لائک کا تو مجھے پتا ہے اس نے تو آنا ہے, لائک کا گریڈ اچھا آ جائے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اچھا آ گیا. نالائک اسٹوڈنٹ کبھی میرے پاس سوال پوچھنے آ جائے یا مدد مانگنے آ جائے, سر مجھے سمجھائیں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. تو گناہگار بندہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تیرے گناہ بہت ہیں, تو نے یہ کیا ہے, تو نے وہ کیا ہے. نہیں, یہ بالکل شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے دور کر دے. سورس آف پیس, السلام اللہ کا ایک نام ہے, ایک ایٹریبیوٹ ہے. السلام کا کیا مطلب ہے؟ گیور آف سیکورٹی, سیکورٹی دینے والا, تحفظ دینے والا. شیطان ہمیں تحفظ دینے والے سے دور کر دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی تحفظ نہیں ہے, اللہ کے بغیر. تو اللہ سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو آپ سنیے, قرآن میں سورہ طٰہٰ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چھڑی تھی نا, عصا تھا ان کے ہاتھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ بڑا ایکسائٹڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام. آپ سوچیں کہ آپ سے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی یا پرائم منسٹر بات کرنے آ جائے, آپ کتنا خوش ہوں گے. اسی طرح موسیٰ بڑے خوش تھے کہ رب العالمین, کائنات کا رب جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا, مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ, بڑے پیار سے پوچھا, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, اس سے میں جھاڑیوں کو پیچھے کرتا ہوں, اس پہ میں ریسٹ کرتا ہوں, اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی کہ موسیٰ سے اللہ نے یہ پوچھا, انہوں نے کہا میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اب قرآن میں تاریخی وہ جملے ہیں جن کا بہت بہت میننگ فل جملے ہیں قرآن میں, جن کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین میں سے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ, اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اس کنورسیشن کے تھرو کہ اللہ کے لیے انسان کی کوئی بھی بات غیر اہم نہیں, کوئی بھی بات. کیونکہ موسیٰ کس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں, اللہ اس سے میں یہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اور اس سے میں اور بھی بڑے کام کرتا ہوں. اور اللہ آگے سے مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے بتا رہا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی بات ہماری غیر اہم نہیں ہے, اور اللہ ہی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیتے ہیں. انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیں, وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اچھے خاصے, اور سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے سنی جاتا ہے, آگے سے ٹوکتا نہیں ہے. اسے کہتے ہیں انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ, لیکن اس کے وہ پیسے لیتا ہے. آپ جب سارا اسے سنا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو بڑا اچھا بندہ ہے, اس نے تو میری ساری سنی ہے, مجھے ٹوکا نہیں ہے. تو بھائی اللہ تو پیسے بھی نہیں لیتے, آپ اللہ کے سامنے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ایگزیکٹ وہی بات کہ اللہ میری زندگی میں یہ چل رہا ہے, میں تھک گیا ہوں, مجھے ہدایت دیں, میں نہیں جانا چاہتا اس طرف میرے رب, میں مشکلات میں ہوں, میرے اوپر بہت امتحان آ چکے ہیں, میں بس تھک چکا ہوں. آپ کیوں نہیں اس طرح بتاتے اللہ کو؟ بس یہی ایک فرق ہے, یہی ایک فرق ہے کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں. یہ ایک ہیبٹ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سورہ طلاق میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرتا ہے, تقوی سے مراد ہے کہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے پاس آتا ہے اور میرا کہنا مانتا ہے, اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیں گے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ایسی جگہ سے دیں گے رزق کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ ایک ہم اسے مشکل سے نکال دیں گے, دوسرا ہم اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ڈاکٹر ایان ایک سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں, پاکستانی ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے نیورو سرجن ہیں. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے, دا پاور آف اللہ کے نام سے یوٹیوب پہ. وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپریشن کرنے جا رہا تھا یورپ میں, کسی دوسری کنٹری میں, سعودیہ سے. تو راستے میں اتنی ٹربولنس ہوئی, اتنا طوفان آیا, تھنڈر سٹارم آیا کہ جہاز جو ہے وہ پارک کرنا پڑا ایئرپورٹ میں. کسی بیچ میں کہیں رکا جہاز, کسی ایئرپورٹ پہ جہاز کو کھڑا کیا ایئرپورٹ پہ. اب میں نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہنچنا ہے آپریشن کرنے, آپ جو ہے جہاز کو چلائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پہنچانے کے لیے دوسروں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے نا, آپ ایسا کریں کہ آپ گاڑی پکڑیں, آپ نے جہاں جانا ہے نا وہ قریب ہی ہے, اتنا دور نہیں ہے, آپ گاڑی پکڑیں, ٹیکسی پکڑیں, اس پہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے ڈرائیور کو پکڑا, ٹیکسی کو پکڑا, چلنا شروع ہو گیا. راستے میں طوفان مزید تیز ہو گیا اور وہ گاڑی ان کی ایک گھر کے سامنے جا کے رکی, مجبوراً انہیں روکنی پڑی طوفان میں وہ گاڑی. اب اس گھر کے سامنے جا کے رکی, انہوں نے نوک کیا تو ایک بڑھیا باہر نکلی. انہوں نے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بہت بارش ہے, بہت طوفان ہے, ہمیں ڈر ہے ہمارا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو ہم ذرا ٹھہریں. اس نے کہا بالکل بسم اللہ آپ آئیے. اب وہ اندر گئے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے گدے پہ, اور وہ بڑھیا بار بار جو ہے نا اس کے سر پہ پٹیاں کر رہی ہے.
اور بڑا پریشان لگ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو نا کوئی دماغ کی بیماری ہے, وہ اس کے ماں باپ نہیں ہے, یتیم ہے بچہ, میں اس کی دادی ہوں, تو یہی میرے لیے واحد سہارا ہے. تو میں اس کا علاج کروانے کے لیے بڑی جگہ گئی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو نا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں جو ٹاپ نیورو سرجن ہے, اس کے پاس لے کے جائیں, وہ اس کو جو ہے اچھا دیکھے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے بڑی بار کوشش کی ہے, ان سے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی, نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں کہاں سے لے کے جاؤں. انہوں نے کہا مجھے نام بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اس سے سفارش کروں گا. اس نے کہا ڈاکٹر ایان. تو وہ کہتے ہیں میں رونے لگ گیا, ڈاکٹر ایان. تو وہ رونے لگ گئے اور پھوٹ پڑے. تو بڑھیا نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایان ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ سے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ بچے کا کچھ کریں, تو اللہ مجھے یہاں لے آئے, اور جس طرح لے کے آئے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی اللہ کی جو فورسز ہیں نا, اللہ کی جو فوجیں ہیں, اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں, شیطان نے ہمیں اس سے غافل کیا. ہم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, آپ سوچیں, دشمن کا بچہ, فرعون سارے بچوں کو قتل کروا رہا, کہ کس لیے؟ کہ کل کوئی کھڑا ہو کے میرے خلاف نہ نکل پڑے. بنی اسرائیل کے سارے بچے قتل کروا دیے, لیکن اللہ اسی بچے کو اس کے محل میں لا کے پرورش دلوائی جس نے اس کو بڑا ہو کے شکست دینی تھی. یہ امپاسبل ہے. ہالی ووڈ بھی اس طرح کی مووی نہیں بنا سکتا, اس طرح کا سین کریٹ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے کیا, اسی بچے کو اس کے محل میں لے آئے. تو اس لیے اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں ہے. کبھی ہمت مت ہاریے, اور کس سے سیکھیے؟ انبیاء سے سیکھیے. سب سے ڈپریسنگ سچویشن, اس سے زیادہ ڈپریسنگ سچویشن نہیں ہو سکتی کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, اور پھر سمندر کے نیچے جو ہے وہ وہاں پہ اندھیرا. کون تھے یہ نبی؟ یونس علیہ السلام. اب یہ بتائیں مجھے, مچھلی کے پیٹ میں ایک بندہ ہے اور مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں, کون آواز سنے گا؟ کوئی سنے گا؟ کوئی سننے والا ہے؟ صرف کون سننے والا ہے؟ اللہ. تو انہوں نے اس مایوسی کی حالت میں کس کو پکارا؟ اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ظالم ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو پاک ہے, تو مجھے معاف کر دے. اب علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو, جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو میں کیا کروں, زندگی کہاں جا رہی, اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, مایوس نہیں ہوئے ابلیس کی طرح. ابلیس مایوس ہو گیا, اسی لیے اس کا نام ہے ابلیس, دا ہوپلیس ون. مایوس ہو چکا ہے وہ, ورنہ اصل نام تو اس کا عزازیل ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو چکا ہے وہ. لیکن انبیاء مایوس نہیں ہوتے تھے. کامیاب بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, چاہے حالات کیسے مرضی ہوں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کو پتا ہے. پتے کا اللہ کو پتا ہے کہ پتا کہاں گر رہا ہے. تو آپ کے غم کا اللہ کو نہیں پتا, آپ کی مشکل کا اللہ کو نہیں پتا. کیا خیال ہے؟ پتا ہے نا. اگر پتا کیا ہے؟ بے جان چیز. اگر پتے کا اللہ کو پتا ہے کہاں گر رہا ہے, تو آپ کے غم, آپ کے آنسوؤں کو بھی اللہ کا پتا ہے. لیکن اگر مدد مانگی جائے تب. تو یہ جی ہماری فورتھ ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا, ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں, تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے. چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے, وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی, اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی, اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے, کوئی مشکل آ جائے, تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ ان سے چھین لیے گئے, وفات ہو گئی, بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے, اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور, بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے, دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے
کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے, سولجر کی ٹریننگ آسان ہے. جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے, اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو, سیکھو. تم نے سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے. جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے, تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے, یہ خوشخبریاں ہیں. صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. بیمار نہیں ہوتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. لیکن ہم بالکل الٹ, تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے, اللہ سے شکایت, اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع, نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں, یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں. یہ ہے سکسیسفل لوگ. یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں. آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا. اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ. تو ہم کمزور ہیں, انسان کمزور ہے, اس ننھے پودے کی مانند ہے. لیکن مشکلات سے, سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ. یہ مثالوں سوچنا چاہیے. اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں. اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے, اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح. لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے. بنجر زمین, ڈیڈ ارتھ, مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے, لیکن مدد مانگنے کی ضرورت, ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے افریقہ میں. آپ کو پتا ہے غربت کتنی ہے. وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی, اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا, اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی. کیون کارٹر نے, ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, گھاس کھا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی, اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہم کہتے ہیں بس ختم, زندگی برباد ہو گئی, اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں, شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک, یہ 4 بچے ہیں ان کے, 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج, دوسرا ریفیوجیز ہیں, سیریا سے بھاگے ہیں, ادھر وہاں جنگ چل رہی ہے, خانہ جنگی ہے وہاں پہ, ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا, اب نارمل ہونا, یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ صبر کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. تو شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ ہماری جو ہو گئی 4 ہیبٹس. اچھا یہ ویڈیو پلیز چلائیے گا. اچھا یہ آپ دیکھیے, اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے. یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے, پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار.
ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے, ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے, پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو, ڈیفیکلٹیز کو, کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں, آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا, بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں, میں اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو. جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا جب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو, ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. آپ سوچیں قیامت والے دن ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جائے اور اس ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے کہ بھائی تم یہاں جانا چاہتے تھے نا اور تم یہاں نہیں گئے, تمہارا ویزا نہیں لگا, یا تم جو ہے فلانے سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی نا, یا تم نے یہ چیز مانگی تھی تمہیں نہیں دی گئی نا, تو آؤ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جاتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا. اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں گے, پھر ہم کہیں گے واقعی یہ تو اللہ کی حکمت ہے, ہمیں وہ چیز نہیں ملی. یہ ویڈیو پلیز پلے کیجیے گا. یہ ویڈیو آپ دیکھیے, ایک بچی ہے, یہ انڈیا میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج سے ریئل ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کی گئی ہے اسٹریٹ میں. آپ غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا آپ کو کیا سمجھ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ایک بلائنڈ موڈ ہے, بلائنڈ موڈ پہ نظر نہیں آتا گاڑی والے کو موڑ موڑتے ہوئے کہ آگے کیا ہے. اب دیکھیے بچی جا رہی ہے, اس کو ٹھوکر لگے گی, یہ اس کو ٹھوکر لگی اور اب آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا کہ اوپر سے گاڑی گزری اور وہ بچی جو ہے کھڑی ہو جائے گی, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی اب اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں زندگی میں ٹھوکر دلواتے ہیں, مشکل لاتے ہیں ہماری زندگی میں, ہمیں سبق سکھاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ سکیں. یہ بچی اگر سیدھا جا رہی ہوتی تو گاڑی نے سیدھا اس کو ہٹ کرنا تھا اور اس کی موت ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے اسے ٹھوکر دلوائی, گاڑی اس کے اوپر سے گزری اور ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی. لیکن انسان جو ہے یہ چیزیں نہیں سمجھتا. انسان جو ہے نا اس کا ویژن بہت نیرو ہوتا ہے, وہ فوراً سے شکوہ کرنا شروع ہوتا ہے, کیوں ایسا کیوں ہوا. یہ اس سے آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی مصیبت لائی ہے, یہ وجہ, اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید نوازیں گے. یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک مکھی لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اشفاق احمد کا آپ سب نے نام سنا ہوگا, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں, تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے, باہر کتنا سبزہ ہے, کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ہوئی, ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کھڑکی پہ, اور بڑے خوف سے وہ دیکھی جائے. میں نے کہا